الحمد لله وليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فارسی کی پہلی پڑھ رہے تھے، الحمدللہ اس کا تقریباً 3 سبق ہو چکا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل چوتھا سبق پڑھیں گے، تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ خوش خو، پہلے چند الفاظ دیے ہیں، ان کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر انہیں استعمال کیے گئے ہیں جو جملے میں، ان جملوں کا ترجمہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو اوپر بریکٹ میں الفاظ دیے ہیں، جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے خوش خو۔ خوش خو کا معنی ہے اچھی عادت والا، اچھی خصلت والا۔ خوش خو یعنی اچھی عادت والا، اچھی خصلت والا۔ اس کے بعد ہے خوش خط۔ خوش خط یعنی اچھی تحریر والا، جس کی تحریر اچھی ہو اسے کہتے ہیں خوش خط۔ خوش خط یعنی اچھی تحریر والا۔ کارساز۔ کارساز یعنی کام بنانے والا، کارساز کہتے ہیں کام بنانے والے کو۔ کارساز یعنی کام بنانے والا۔ جاں باز۔ جاں باز یعنی جان سے کھیلنے والا، جان سے کھیلنے والے کو جاں باز کہتے ہیں۔ جاں باز سپاہی یعنی جان سے کھیلنے والا سپاہی، جان پر کھیلنے والا سپاہی۔ بہادر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ سمجھیں۔ جاں باز یعنی جان پر کھیلنے والا، جان سے کھیلنے والا۔ کریم یعنی سخی۔ کریم کا معنی ہے سخی، جو بہت سخاوت کرتا ہو اسے کریم کہتے ہیں۔ کریم یعنی سخی۔ غمیم یعنی عام۔ غمیم کہتے ہیں عام کو، تمام کو۔ غمیم کا معنی ہوتا ہے عام، تمام، سب۔ ان معنوں میں غمیم استعمال ہوتا ہے۔ غمگین۔ غمگین یعنی رنجیدہ، غمگین یعنی رنجیدہ، دکھی۔ غمگین یعنی رنجیدہ، دکھی وغیرہ کے معنی میں غمگین استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں بھی غمگین استعمال ہوتا رہتا ہے۔ شادماں۔ شادماں یعنی خوش۔ خوش کے لیے فارسی میں شادماں کہتے ہیں۔ آپ سنے ہوگے شادماں وغیرہ استعمال ہوتا رہتا ہے عام طور پر، جیسے 12ویں وغیرہ کے موقع میں شادماں شادماں کہا جاتا ہے۔ کوئی آتا ہے مہمان تو اس وقت بھی شادماں کا استعمال پہلے تو ہوتا تھا، ابھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کہیں کہیں ہوتا ہوگا۔ شادماں یعنی خوش۔ خدائے کارساز۔ خدا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، کارساز یعنی کام بنانے والا۔ خدائے کارساز یعنی کام بنانے والا خدا، رب۔ خدائے کارساز یعنی کام بنانے والا خدا۔ مرد جاں باز۔ مرد یعنی مرد، اور جاں باز یعنی جان سے کھیلنے والا۔ مرد جاں باز، جان سے کھیلنے والا مرد۔ مرد جاں باز، جان سے کھیلنے والا مرد۔ مرد جاں باز۔ مرد جاں باز یعنی جان سے کھیلنے والا مرد۔ جاں باز کہتے ہیں جان سے کھیلنے والے کو۔ مرد جاں باز، جان سے کھیلنے والا مرد۔ رسول کریم۔ رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول کہا جاتا ہے۔ اردو میں بھی رسول ہی استعمال ہوتا ہے۔ کریم یعنی سخی، کرم فرمانے والے۔ رسول کریم یعنی سخی رسول، سخاوت کرنے والے رسول۔ رسول کریم، بزرگ رسول بھی کہہ سکتے ہیں، کریم کا ایک معنی بزرگ بھی آتا ہے۔ رسول کریم، بزرگ رسول یا پھر سخی رسول۔ لطف غمیم۔ لطف یعنی لطف، غمیم کہتے ہیں عام کو۔ لطف غمیم یعنی عام لطف۔ لطف غمیم، عام لطف۔ پیسر خوش خو۔ پیسر یعنی لڑکا، خوش خو یعنی اچھی عادت والا۔ پیسر خوش خو، اچھی عادت والا لڑکا۔ پیسر خوش خو، اچھی عادت والا، اچھی خصلت والا لڑکا۔ کتاب خوش خط۔ کتاب یعنی کتاب، خوش خط یعنی اچھی تحریر والا۔ کتاب خوش خط، اچھی تحریر والی کتاب۔ کتاب خوش خط، اچھی تحریر والی کتاب۔ جو کتاب بہترین تحریر سے لکھی گئی ہو اسے کہتے ہیں کتاب خوش خط،
اچھی تحریر والی کتاب۔ اس کے بعد ہے جان غمگین، جان غمگین یعنی غمگین جان، رنجیدہ جان، جان غمگین، رنجیدہ جان، غمگین جان۔ دل شادماں، دل یعنی دل، شادماں یعنی خوش، دل شادماں یعنی خوش دل، دل شادماں خوش دل، دل شادماں خوش دل۔ اس کے بعد یہاں سے اسماء اشارہ بیان کر رہے ہیں۔ اسماء اشارہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف، جس اسم کے ذریعے سے کسی دکھنے والی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے سے کسی مبصر چیز یعنی دکھنے والی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ فارسی میں اشارہ کرنے کے لیے آں استعمال ہوتا ہے، یعنی دور کی کوئی چیز ہو اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو آں استعمال کریں گے۔ آں کا معنی ہوتا ہے وہ، اور ای کا معنی ہوتا ہے یہ۔ اگر قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ای استعمال کریں گے، اور دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو آں استعمال کریں گے۔ مثال دیکھیں جو بھی استعمال کیا گیا ہے آں اور ای کا، نیچے دیکھیں۔ آں جا، آں یعنی وہ، جا یعنی جگہ، جا کہتے ہیں جگہ کو۔ آں جا یعنی وہ جگہ، آں جا یعنی وہ جگہ۔ این جامہ، این یعنی یہ، جامہ یعنی کپڑا، این جامہ یعنی یہ کپڑا، این جامہ یہ کپڑا۔ آں اسپِ چابک، آں یعنی وہ، اسپ یعنی گھوڑا، چابک یعنی چالاک۔ آں اسپِ چابک یعنی وہ چالاک گھوڑا، آں اسپِ چابک وہ چالاک گھوڑا۔ آں کا معنی ہوتا ہے وہ، اسپ یعنی گھوڑا، چابک یعنی چالاک۔ آں اسپِ چابک وہ چالاک گھوڑا۔ این برادر من، این یعنی یہ، برادر من میرا بھائی، برادر مانا بھائی، من مطلب میرا، میری، تو این برادر من یہ میرا بھائی، این میرا برادر من یہ میرا بھائی، یہ میرا بھائی ہے، این برادر من یہ میرا بھائی ہے۔ کتاب این پسر، کتاب مطلب کتاب، این مطلب یہ، پسر مطلب لڑکا۔ کتاب این پسر یعنی اس لڑکے کی کتاب، کتاب این پسر اس لڑکے کی کتاب۔ زن آں جواں، زن یعنی عورت، آں جواں یعنی وہ جوان، زن آں جواں یعنی اس جوان کی عورت، زن آں جواں اس جوان کی عورت، زن آں جواں، زن مطلب عورت، آں جواں یعنی وہ عورت، وہ جوان، تو زن آں جواں کا ترجمہ ہوگا اس جوان کی عورت، اس جوان شخص کی عورت۔ کارد ای مرد، کارد کہتے ہیں چھری کو، ای مرد یعنی یہ مرد، کارد ای مرد یعنی اس مرد کی چھری، کارد ای مرد اس مرد کی چھری، کارد ای مرد اس مرد کی چھری۔ اس کے بعد ہے آب این دریا، آب یعنی پانی، این دریا یعنی یہ دریا، آب این دریا اس دریا کا پانی، آب این دریا اس دریا کا پانی، اس دریا کا پانی، دریا کے لیے ندی بھی کہہ سکتے ہیں، اس ندی کا پانی، اس دریا کا پانی، آب این دریا اس دریا کا پانی یا اس ندی کا پانی۔ اس کے بعد ہے دختر آں مرد پیر، دختر یعنی لڑکی، آں مرد یعنی وہ مرد، پیر کہتے ہیں بوڑھا کو، آں مرد پیر اس کا معنی ہوگا وہ بوڑھا مرد۔ دختر آں مرد پیر مکمل کا ترجمہ ہوگا اس بوڑھے مرد کی بیٹی، لڑکی، دختر یعنی لڑکی، آں مرد پیر مطلب وہ بوڑھا مرد، دختر آں مرد پیر اس بوڑھے مرد کی لڑکی، دختر آں مرد پیر اس بوڑھے مرد کی لڑکی۔ چاقو این پسر خوش خو، چاقو یعنی چاقو، این پسر خوش خو، این مطلب یہ، پسر مطلب لڑکا، خوش خو یعنی اچھی عادت والا، اچھی خصلت والا، تو چاقو این پسر خوش خو اس خوش اخلاق یا پھر اچھی عادت والے لڑکے کا چاقو، چاقو این پسر خوش خو اس اچھی عادت والے
لڑکے کا چاقو، چاقوِ ای پسرے خوشخو، اس خوشخو یعنی اس اچھی عادت والے لڑکے کا چاقو، اس اچھی عادت والے لڑکے کا چاقو۔ واحد جمع، واحد اور کسے کہتے ہیں، جمع کسے کہتے ہیں؟ فارسی میں واحد سے مراد ایک اور جمع سے مراد جو ایک سے زائد ہو، لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے، واحد کے لیے الگ، تثنیہ کے لیے الگ اور جمع کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے۔ فارسی میں تثنیہ نہیں ہے، تثنیہ یعنی دو کے لیے عربی میں ایک صیغہ استعمال کیا جاتا ہے جسے تثنیہ کہا جاتا ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے رجل، یعنی ایک آدمی کے لیے کہا جاتا ہے رجل، دو آدمی کے لیے رجولانی کہا جاتا ہے، تین آدمی کے لیے کہا جاتا ہے رجولون، یعنی تین سے زائد، دو سے زائد جتنے بھی ہوں، تین ہوں، 10 ہوں، جتنے بھی ہوں، اس کے لیے رجولون کہا جاتا ہے۔ یعنی عربی میں 3 اسٹیپ ہیں، ایک واحد کے لیے یعنی ایک آدمی ہو تو اس کے لیے ایک لفظ کہا جائے گا، اگر ایک سے زائد یعنی 2 ہیں تو پھر اس کے لیے ایک الگ لفظ کہا جائے گا، اگر 2 سے زائد ہیں تو اس کے لیے ایک الگ لفظ کہا جائے گا۔ لیکن فارسی میں 2 اسٹیپ ہے، یعنی پہلا اسٹیپ کیا ہے، واحد کا، اگر ایک ہے تو اس کے لیے ایک لفظ کہا جائے گا، اور اگر ایک سے زائد ہیں، چاہے 2 ہو یا 3 ہو یا 4 ہو یا 5 ہو یا جتنے بھی ہوں، اس کے لیے ایک لفظ ہے۔ یعنی فارسی میں ایک کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ایک سے زائد جتنے بھی ہوں ان سب کے لیے ایک لفظ ہے۔ فارسی میں بس 2 اسٹیپ ہوئے، واحد اور جمع۔ جمع سے مراد اس میں تثنیہ وغیرہ سب ہیں۔ ایک سے زائد، فارسی میں جمع سے مراد ایک سے زائد جتنے بھی ہیں وہ جمع کہلائیں گے۔ تو دیکھیں، واحد اور جمع لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے جو الفاظ دیے ہیں، واحد کے نیچے واحد لفظ دیا ہے اور جمع کے نیچے اس کی جمع لکھی ہے۔ یعنی سب سے پہلے دیکھیں مرد، مرد یہ واحد ہے، ایک آدمی کو، ایک مرد کو مرد کہتے ہیں۔ اگر بہت سارے مرد ہوں ان کے لیے ہمیں کہنا ہو تو کیا کہیں گے، اس کی جمع لائیں گے، مرد کی جمع مرداں۔ دیکھیں مرد کے سیدھے میں جمع کے نیچے لکھا ہے مرداں، یعنی مرد کی جمع مرداں آتی ہے، مرد کی جمع مرداں آتی ہے۔ 2 ہوں گے تبھی مردہ کہیں گے، 3 ہوں گے تبھی مردہ کہیں گے، چاہے جتنے بھی ہوں ایک سے زائد ان کے لیے مرداں کہیں گے۔ اس کے بعد ہے مرد کے نیچے جامہ، جامہ کہتے ہیں کپڑے کو۔ تو جامہ کے سیدھے میں دیکھیں جمع کے نیچے جو جمع کی تختی ہے اس میں لکھا ہوا ہے جامہ، یعنی جامہ کی جمع جامہ آتی ہے۔ جامہ کہتے ہیں ایک کپڑے کو، جامہ بہت سارے کپڑے، 2 کپڑے، یعنی ایک سے زائد جتنے بھی کپڑے ہوں گے انہیں جامہ کہا جائے گا۔ جامہ ایک کپڑا، جامہ کپڑے، بہت سارے کپڑے، 2 کپڑے وغیرہ جو بھی سمجھیں آپ۔ چشم، چشم یعنی آنکھ، چشمان یعنی بہت سارے آنکھ، چشم کی جمع آتی ہے چشمان، 2 کے لیے بھی چشمان کہیں گے، اگر 2 آنکھ کہنا ہو تبھی چشمان کہیں گے، 3 آنکھ یا 4 آنکھ یا 5 آنکھ جتنے بھی کہنا ہو ایک سے زائد اس کے لیے چشمان کہیں گے۔ یعنی چشم کی جمع آتی ہے چشمان، چشم آنکھ، چشمان بہت سارے آنکھ، بہت ساری آنکھ۔ اس کے بعد ہے زن، زن کہتے ہیں ایک عورت کو، زن کا معنی ہے عورت، زن کی جمع آتی ہے زنان، زنان یعنی بہت ساری عورتیں، 2 بھی کہہ سکتے ہیں، 2 عورت کے لیے بھی زنان کہیں گے، 2 سے زائد جتنے بھی آئیں گے ان کے لیے بھی زنان کہیں گے۔ اس کے بعد ہے کار، کار یعنی کام، کسی کام کے لیے فارسی میں کار کہتے ہیں، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کام اور عربی میں فعل کہتے ہیں، تو فارسی میں کار کہیں گے، کار یعنی کام۔ کام کی جمع آتی ہے، کار کی جمع کارہا، یعنی بہت سارے کام، کارہا بہت سارے کام۔ اسپ، اسپ یعنی گھوڑا، اور اسپ کی جمع آئے گی اسپہا، یعنی بہت سارے گھوڑے، اسپ گھوڑا، اسپہا بہت سارے گھوڑے۔ اس کے بعد ہے پسر، پسر کہتے ہیں لڑکے کو، فارسی میں پسر یعنی لڑکا، اور پسر کی جمع آتی ہے پسران، یعنی بہت سارے لڑکے۔ اس کے بعد ہے دست، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، دست کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، ایک ہاتھ کے لیے فارسی میں دست استعمال ہوتا ہے، اور اگر بہت سارے ہاتھ کے لیے ہمیں کہنا ہو تو کہیں گے دستہا، یعنی بہت سارے ہاتھ، دستہا بہت سارے ہاتھ۔ بندہ، بندہ کہتے ہیں غلام کو، بندے کو، بندے کے لیے بھی بندہ کہتے ہیں اور غلام کے لیے بھی بندہ کہتے ہیں، تو بندہ کی جمع لائیں گے بندگان، یعنی بہت سارے بندے، بہت سارے غلام۔ تو یہاں تک جو آپ پڑھے، یعنی واحد سے جمع جو ہم پڑھے، اس سے کیا معلوم ہوا کہ کبھی واحد کے آخر میں الف اور نون بڑھا کر کے
جمع بناتے ہیں. دیکھیں جیسے مثال ہے مرد، مرد کے آخر میں الف اور نون بڑھایا گیا تو اس کی جمع مرداں ہو گئی. اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی اسم کے آخر میں ہا اور الف بڑھا کر کے جمع بناتے ہیں. جیسے جامع ہے، جامع کے آخر میں کیا کیا گیا؟ ہا اور الف بڑھایا گیا تو جامہا ہوا. اس طرح کار ہے، کار کے آخر میں ہا اور الف بڑھایا گیا تو کارہا ہوا. اسی طرح دست ہے، دست کے آخر میں بھی ہا اور الف بڑھایا گیا تو دستہا ہوا. یعنی چند اسما ایسے ہیں جن کے آخر میں الف اور نون لگانے سے ان کی جمع بن جاتی ہے، اور چند اسما ایسے ہیں جن کے آخر میں ہا اور الف لگانے سے ان کی جمع بن جاتی ہے. یہ کس اسم کے آخر میں الف اور نون لگائیں گے، کس اسم کے آخر میں ہا اور الف لگائیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ اس کے جو قواعد ہیں، قواعد کی کتاب ہے فارسی کے قواعد کی کتاب، اس میں پڑھیں گے. اس کے نیچے دیکھیں مردان خدا، مردان یعنی بندے بھی کہہ سکتے ہیں، مردان مرد، مردان خدا یعنی خدا کے بندے. مردان کا ترجمہ بندے بھی کر سکتے ہیں، مردان خدا، خدا کے بندے. اس کے بعد ہے زنان ہند، زنان یعنی عورت، ہند یعنی ہندوستان. زنان ہند ہندوستان کی عورتیں، زنان ہند ہندوستان کی عورتیں. پسران ماں، پسران یعنی لڑکے، ماں یعنی ہمارے، پسران ماں ہمارے لڑکے. اس کے بعد ہے جامہائے بندگان، جامہا یعنی بہت سارے کپڑے، بندگان یعنی بہت سارے بندے غلام. جامہائے بندگان یعنی غلاموں کے کپڑے یا بندوں کے کپڑے. بندوں کا ترجمہ بندے بھی کہہ سکتے ہیں اور غلام بھی کہہ سکتے ہیں. جامہائے بندگان یعنی غلاموں کے کپڑے. کارہائے خدا، کارہا یعنی بہت سارے کام، اور خدا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے. کارہائے خدا، خدا کے کام، کارہائے خدا، خدا کے کام. دستہائے شما، دستہا یعنی بہت سارے ہاتھ اور شما یعنی تمہارے. دستہائے شما تمہارے ہاتھ، دستہائے شما تمہارے ہاتھ. اس کے بعد ہے چشمان سیاہ، چشمان یعنی بہت ساری آنکھیں، سیاہ یعنی کالی. چشمان سیاہ یعنی کالی آنکھیں، چشمان سیاہ یعنی کالی آنکھیں. اس کے بعد ہے اسپہائے چابک، اسپہا یعنی گھوڑے اور چابک یعنی چالاک. اسپہائے چابک یعنی چالاک گھوڑے، اسپہائے چابک یعنی چالاک گھوڑے. آپ جو یہ جملے استعمال کیے گئے اس میں غور کریں. جب غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ جمع جس کے آخر میں یعنی جس میں ہا اور الف لگا کر کے جمع بنائی گئی ہے، جس کے مفرد میں ہا اور الف کا اضافہ کر کے جمع بنایا گیا ہے، اگر اسے ہم مضاف کریں کسی دوسرے اسم کی طرف تو اس کے آخر میں یا لاتے ہیں. جیسے مثال دیکھیں جامع ہے، جامع کے آخر میں ہم نے جامع کی جمع کس طرح بنایا؟ جامع تھا، جامع کے آخر میں ہا الف لگایا گیا تو جامہا ہوا، یہ اس کی جمع ہو گئی. تو جامہا کو جب ہم مضاف کریں گے، جامہا کی جب ہم اضافت کریں گے تو جامہا کے بعد یا لائیں گے. دیکھیں جامہائے بندگان، یہاں پہ یا آیا ہے. اس طرح کارہا ہے، کار کے آخر میں ہا اور الف لگایا گیا تو کارہا ہوا. تو جب کارہا کی اضافت کی جائے گی، کارہا کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کیا جائے گا تو اس کے آخر میں یا لگایا جائے گا. دیکھیں کارہائے خدا، کارہا کو جب خدا کی طرف منسوب کیا گیا، کس کے کام؟ خدا کے کام. جب کارہا کو لفظ خدا کی طرف منسوب کیا گیا تو اس کے بعد یعنی کارہا کے بعد یا کا اضافہ کیا گیا، کارہائے خدا. اسی طرح عام طور پر ہوتا ہے کہ جس واحد کے آخر میں ہا اور الف لگا کر کے جمع بنائی گئی ہو، جب اس کی اضافت کی جاتی ہے تو اس کے بعد یا کا اضافہ کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کچھ سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا. اور ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں.